عوام الناس، علماء، سبھی سننے والے توجہ کریں کہ یہ شخص کیسے فراڈ کرتا ہے. مسلم شریف کی حدیث اس نے پوری نہیں پڑھی. ہائے ہائے، پوری پڑھتا تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جاتا نا. پوری حدیث کیوں نہیں پڑھی مسلم شریف کی؟ نکال اپنا سفا نکال، حاضرین سامعین کو پوری حدیث پڑھ کے سنا تاکہ تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے. امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو 3 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کا مرکزی راوی ہے ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ. ثابت البنانی کے 3 شاگرد اس کو روایت کرتے ہیں. ایک حماد بن سلمہ، دوسرے سلیمان بن مغیرہ، اور تیسرے ایک اور جعفر. وہ 3 شاگرد ثابت البنانی سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے میں حماد بن سلمہ راوی ثابت البنانی سے منفرد ہے. امام مسلم نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد اور اسی روایت کے نیچے جو تو نے پڑھ کر نہیں سنائی تاکہ تیری خیانت ظاہر نہ ہو جائے، امام مسلم نے اسی کے نیچے دوسری سند کے ساتھ روایت نقل کی اور کہا کہ اس سند میں سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے. اور تیسری سند بیان کی، ثابت البنانی کا تیسرا شاگرد بیان کرتا ہے، اور امام مسلم اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں بھی سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے. اور امام مسلم یہ بات کیوں کی؟ مسلم کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں. محدث ہے نا، امیر المحدثین ہے، امام المحدثین ہے. وہ تیری طرح جاہل نہیں تھے. تو تجھے چاہیے تھا کہ تم سے کوئی مفتی سکھا لیتا تاکہ تجھے اصول حدیث سکھا دیتا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی حماد بن سلمہ نے سعد بن معاذ کا ذکر کیا، لیکن اس کے 2 ساتھی ثابت البنانی کے 2 شاگرد سعد بن معاذ کا ذکر نہیں کرتے. اور سعد بن معاذ کا ذکر کرنے میں حماد بن سلمہ منفرد ہے، اس کا مطابق کوئی نہیں، جبکہ سلیمان بن جعفر کا اسی حدیث میں موجود ہے. اور امام مسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں سعد بن معاذ کا ذکر محفوظ نہیں ہے. یہ دکھاؤ میرے پاس، یہ دیکھو امام علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے امام پکڑنا ذرا. اب یہ دیکھو، یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر سورۃ الحجرات کے روشنی میں، یہ میرے پاس صفحہ ہے 360 اور اس کا جلد ہے میرے پاس 4، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے. اگر کہے تو میں دکھا بھی دیتا ہوں، پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں لم یذکر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کہتے ہیں هذه الطرق الثلاث معللۃ لروایت حماد بن سلمہ فيما تفرد به من ذکر سعد بن معاذ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا. رضی اللہ عنہ کی حضرت حماد بن سلمہ کی روایت، اس میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر. اچھا، پھر میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے روایت کیا. مجھے بڑا تعجب ہے ان کی باتوں سے. یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، بخاری وغیرہ کو پڑھتے نہیں ہیں. بھائی ابن ابی ملیکہ نے عروہ ابن زبیر سے روایت کیا ہے. عروہ تو صحابی ہے نا بھائی. اور بھائی سارا دن کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ، کبھی صحابہ کا معرفت ابھی حاصل کیا کرو. یہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون اخبرني ابن ملیکہ ابی ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر اخبرهم. اب اب ابن ابی ملیکہ نے عبداللہ ابن زبیر سے روایت کیا. اچھا، پھر ملاحظہ کریں کتاب سنن کبریٰ، میں نے پہلے بھی دکھا دیا آپ کو، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 5903. عبداللہ اخبرنی ابن ابی ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر اخبرہ. عبداللہ ابن زبیر صحابی نہیں ہے جناب. اس شخص نے اس کو اوشیوں کے مقابلے میں آ کر اتنا بے بس ہو گیا مولوی صاحب کہ آپ اپنے یہ حدیث بھول گئے بھائی، اپنے کتابوں جس کو کہتا ہے صحیحین اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو بھی بھول گیا. اچھا، پھر یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھائی کہہ دے کہ یہ جو ہے ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق سنہ 5 ہجری میں
غزوہ احزاب کے واقعے میں نازل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب مسلم کی احادیث, دیکھیں مسلم خود کیا کہتا ہے. پہلی بات یہ چاپ دارالفکر ہے مسلم. مسلم کے حدیث میں آپ کو دکھاؤں کہ مسلم خود کہتا ہے, یہ صفحہ نمبر 201 ہے, لیس کل شیء عندی صحیح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمعوا علیہ. کہتے ہیں میں نے کتاب صحیح مسلم میں صرف صحیح احادیث جو میرے فتوے کے مطابق صحیح ہیں وہ میں نے داخل نہیں کیے, وہ صرف وہ صحیح احادیث جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں میں نے داخل کیا. ٹھیک ہے نا, وہ خود کہتا ہے. اچھا پھر آپ کی کتابوں میں ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی جلد نمبر 1. اتفق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان والمسلم البخاری و مسلم. سب علماء کا اجماع کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب اصح کتاب کیا بخاری اور مسلم ہے. جب مسلم نے روایت کیا کہ سعد ابن معاذ کے حیات میں یہ ہوئی ہے, دوسری حدیث میں تو اس نے نہیں کہا نا کہ اس میں دوسری جو حدیث ہے اس میں ہے کہ سعد ابن معاذ کا راوی نے ذکر نہیں کیا. ہم یہ تو نہیں بولا کہ وہ سعد ابن معاذ کی جو روایت ہے وہ جھوٹ ہے, وہ تو آپ نے اپنے سے بنا ملا رہے ہیں. دیکھیں یہ مسلم ہے, مسلم تفرد ثقہ کو حجت سمجھتا ہے. ملاحظہ کریں یہ صحیح مسلم ہے چاپ دارالفکر. یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 817 میں وہ خود فرماتے ہیں وَلِلزُّهْرِ نَحْوٌ مِّن 90 حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ. زہری کے نزدیک 70 حدیث ہے جو منفرد نقل کرتا ہے, سب کی حدیث صحیح ہے. اور کتنے صحیح ہیں ان میں احادیث ہیں جو اس کے روات منفرد ہیں, کسی اور نے روایت نہیں کیا. یہ حدیث جو بہت بڑا مشہور ہے انما الاعمال بالنیہ, اس کے مختلف طبقات میں اس کے روات جو ہیں ایک ہی ہیں. ملاحظہ کریں یہ بخاری کی روایت ہے خلیفہ دوم سے, کہتا ہے انما الاعمال بالنیات, یہ اس کی روایت ہے. اس کے متعلق کیا کہتا ہے حافظ ابن صلاح علوم الحدیث میں, کہتا ہے انما الاعمال بالنیات فانه حدیث فرد تفرد به عمر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ثم تفرد به عن عمر علقمہ ثم عن علقمہ محمد بن ابراہیم ثم عنه يحيى بن سعید. ہر طبقے میں منفرد ہے. اتنا مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. عمر سے بھی صرف علقمہ نے روایت کیا, علقمہ سے بھی صرف محمد بن ابراہیم نے روایت کی, اس سے بھی صرف یحییٰ بن سعید نے روایت کیا. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں کتاب المفہم قرطبی صاحب کی جو ہے شرح مسلم ہے, یہاں پہ ملاحظہ کریں والانفراد بالثقہ لا یخرم الثقۃ به. انفراد تفرد ثقہ اس کی حدیث کو ضعیف نہیں بناتا. علامہ صاحب بس مسلم کی احادیث سب اجماعی ہیں اور یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اور آپ کی یہ چالاکی اور یہ فریب, یہ دھوکہ کہ مسلم نے کہا ہو کہ یہ سعد بن معاذ والی حدیث جو ہے یہ غلط ہے, یہ ضعیف ہے. مسلم کا یہ قول نہیں, آپ اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ وہ سعد بن معاذ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. مسلم نے اپنی حدیث کی تضعیف نہیں کیا ہے, مسلم نے تصریح کیا ہے کہ اس کے سب احادیث بالاجماع صحیح ہیں اور انفراد ثقہ اس کے صحت پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. اچھا جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین, اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے. نہیں کہہ دو کہ ابن ابی ملیکہ صرف اس نے روایت کی ہے, نہیں, عبداللہ ابن زبیر نے بھی روایت کی ہے. علامہ صاحب پھنس گیا بری طرح, کہاں جاؤ گے؟ ہر طرف سے آپ پھنسے ہوں. یہ آپ کا امام فخر رازی, تفسیر فخر رازی المجلد العاشر, یہاں پہ ملاحظہ کریے سورہ حجرات ہے, رفع الصوت دلیل علی قلت الاحتشام و ترک الاحترام. رفع الصوت بے ادبی کی دلیل ہے, ترک الادب کی دلیل ہے, ترک احترام کی دلیل ہے. اور علامہ صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرے, ہائے ہائے ہائے, ایف آئی آر کا پرچہ اس پہ کٹتا ہی نہیں کرتا, اور ایف آئی آر کٹتا ہی نہیں کرتا, اللہ کی جانب سے فائر کٹا ہوا ہے. کفر کی دلیل ہے, اجماع ہے اس مسئلے پہ. کہیں آپ جا بھاگ ادھر ادھر بھاگو نا, اللہ یاری کے ہاتھ لگے ہیں. پھر کہتا ہے صفحہ نمبر 105 میں فخر رازی کہتا ہے وَأَمَّا الْمَعْنَى أَن تَحْبَتَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّكُمْ إِن رَفَعْتُمْ أَصْوَاتَكُمْ وَتَقَدَّمْتُمْ تَتَمَكَّنَ مِنْكُمْ هَذِهِ الرَّذَائِلُ وَتُؤَدِّي إِلَى الْإِسْتِحْقَارِ. اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کی ہے, ان پہ تقدم حاصل کیا ہے, آپ نے تحقیر کی ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی شان کی آپ نے توہین کی ہے, اور وَيُؤَدِّي إِلَى الْإِنْفِرَادِ وَالْإِرْتِدَادِ الْمُحْبِطِ, اور یہ سبب ارتداد ہے, تفسیری ہے, سبب ارتداد ہے, اور مرتد ہونے کی دلیل ہے. علامہ صاحب یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے, آپ کہاں جاؤ گے؟
اللباب فی علوم الکتاب تعلیف ابن عماد الدمشقی الحنبلی، یہ حنبلی ہے، کٹر ناصبی، صفحہ نمبر سنہ 880 میں اس کی وفات ہے، جلد نمبر 17 ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ ہے، ملاحظہ کریں معنی لا تجروا له بالقول، اسی آیت سورہ حجرات کی تفسیر ہے. معنى الكلام إنكم إن رفعتم أصواتكم وتقدمتم فذلك يؤدي إلى الاستحقار وهو يفضي إلى الارتداد والارتداد محبط. معنی کلام یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے آواز بلند کی ہے، تقدم حاصل کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہے، اور یہ ارتداد کا سبب ہے، اور ارتداد حبط اعمال کا سبب ہے. پہلے مرتد بنتا ہے، پہلے حبط ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، جس نے آواز بلند کی نا مرتد ہو. یہ میرا قول نہیں ہے، آپ کے علماء کے اقوال ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے. جو اللہ نے جو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم ان تحبط، اس کا کیا مراد ہے؟ آواز بلند کرو گے بے ادب. یہ پیغمبر سب انبیاء سے عظیم ہے، ان کی بے ادبی میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بے ادبی نہیں ہے. ان کے دربار میں بے ادبی کرنا اللہ رب العزت کے سے شرک کرنے کے مترادف ہے. اور بھائی آواز بلند کی، تمہارا امام کہہ رہا ہے کہ اللہ بلکہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ تحقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تحقیر نبی، پہلے مرتد بنتا ہے شخص، پھر اس کے بعد اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ نا، جواب دینا. تم نے تحقیر، عدم احترام کے جواب نہیں دیا، اذیت کا جواب نہیں دیا، عدم تحکیم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا جواب آپ نے نہیں دیا. میرا ٹائم ختم ہے جی.